عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، برادران اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات باری تعالی کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ نے اس کائنات میں حق کا بول بالا فرمایا. ہم اس لحاظ سے انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ کریم نے ایمان کی جیسی دولت عطا فرمائی. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ دولت ایمان ہے، نعمت اسلام ہے. ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں فخر ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں.
اللہ کریم ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا اور اس کائنات کو کسی مقصد کے تحت بنایا۔ پھر اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کو تخلیق فرمانے کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح جہاں ساری کائنات اللہ نے ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، وہاں اللہ نے حضرت انسان کو بھی ایک مقصد کے تحت بنایا۔ اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا، لیکن چونکہ اس کی سرشت میں بھول جانا ہے، جس طرح بابا آدم بھول گئے تھے اس طرح انسان بھی بھول جاتا ہے۔ چنانچہ اسے بھولے ہوئے سبق یاد دلانے کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کا سنہری سلسلہ جاری فرمایا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، اور تمام کے تمام نبی اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی قوم کے سامنے اسی بات کو دہراتے رہے کہ تمہارا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ معبود الہ اللہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ چونکہ تمام کے تمام انسان اسی مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، ہر نبی کی دعوت بھی یہی رہی ہے کہ ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کی طرف انہوں نے لوگوں کو بلایا۔ پھر تمام انبیاء چونکہ انسان تھے، بشر تھے، اور بشری تقاضا ہے کہ ایک معین مدت کے لیے ہر ذی روح اس دنیا میں آتا ہے۔ چنانچہ نبی آتے رہے، اپنی دنیا کی حیات معین مدت پوری کرنے کے بعد دنیا سے جاتے رہے، لیکن آپ غور فرمائیں گے کہ ہدایت کے لیے اللہ نے 2 ہی سلسلے جاری فرمائے تھے، یا نبوت کا وجود یا وحی الہی۔ اللہ نے مختلف نبیوں پر مختلف بڑی بڑی کتابیں بھی نازل فرمائی، مختلف صحیفے بھی نازل فرمائے۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن چونکہ تمام کے تمام پیغمبر انسان تھے، بشر تھے، اسی طرح ہمارے نبی بھی بشریت سے خارج تو نہیں ہے۔ تو بشریت کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ایک دن جو بھی آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ جس طرح پہلے پیغمبر آئے اور گئے، اسی طرح نبی علیہ السلام بھی اپنی دنیا کی 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا ہدایت ختم ہے؟ نہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو قرآن مقدس نازل فرمایا وہ تا قیامت ہدایت کے طور پر موجود ہے۔ جس کسی نے رہنمائی حاصل کرنی ہے وہ قرآن مقدس سے رہنمائی حاصل کرے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس فکر کے ساتھ اس دنیا کے اندر وقت گزاریں کہ ہم
جس مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو ملی تھی بندگی کے لیے، کیا ہم رب کی بندگی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جس طرح ہم زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی طرح جانوروں کو بھی اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے. جانور ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ان کے اندر بھی جان ہے، وہ بھی ذی روح ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. لیکن اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمایا، فہم عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا اور اس کو اس مقصد کے تحت پیدا کیا. لیکن انسان کی سرشت میں جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ بھول جانا ہے، وہ بھول جاتا ہے. بس دنیا کی رنگینی میں مست ہو گیا، اس نے دنیا ہی کو مقصد بنا لیا. دنیا کا کاروبار، ملازمت، زمینیں، فیکٹریاں، جائیدادیں، اسی کے اندر وہ بندگی کو بھول جاتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، اور یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. لیکن جب موت آ گئی تو پھر اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں تم بو گے کل قیامت والے دن وہی تمہارے سامنے آ جائے گا. قرآن کریم کا جب بندہ مطالعہ کرے تو جہاں توحید کا تذکرہ ہے، رسالت کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، اللہ کریم نے دنیا کی بے ثباتی کا بہت زیادہ تذکرہ کیا. بار بار فرمایا کہ یہ دنیا کچھ نہیں. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، جبکہ والآخرۃ خیر وابقی، دنیا کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی ہے یہ بہتر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا، اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ دنیا کے اندر زندگی اس طرح گزار جس طرح ایک اجنبی آدمی یا ایک مسافر آدمی زندگی گزارتا ہے. اور یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا الدنیا سجن للمومن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ اللہ نے ایک روٹ مقرر کیا ہے، ایک رستہ مقرر کیا ہے کہ اس رستے سے گزر کے تو نے آنا ہے، آنا میری ہی طرف ہے، سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جب کوئی مصیبت کی خبر سنو، کوئی غم کی بات سنو، اطلاع آ جائے کہ فلاں آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، تو کیا ہم کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت کو دہراتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی اس نے اسی طرف جانا تھا، وہ چلا گیا، کل ہم بھی جانے والے. اللہ اکبر. پنجابی کا شاعر، خیر میں پنجابی کی طرف نہیں جاؤں گا، اردو میں ہی گفتگو کروں گا. ایک اردو کا شعر بھی یاد آ گیا. وہ شاعر کہتا ہے، آتے ہوئی اذان جاتے ہوئی نماز، آتے ہوئی اذان جاتے ہوئی نماز، ہائے کتنا قلیل وقت ہے اذان و نماز میں. اے بندہ خدا تو دنیا میں آیا، تجھے ہم نے دنیا میں بھیجا، ماں کی گود سے جب تو پیدا ہوا
ایک کان میں اذان کہہ دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہہ دی گئی. جب اذان بھی تیری ہو گئی، اقامت بھی تیری ہو گئی، رہ تو پیچھے نماز ہی گئی ہے نا. تو بتا بندہ، جب اذان بھی ہو جائے، اقامت بھی ہو جائے، تو پھر نماز میں تو زیادہ وقت نہیں لگا کرتا، پھر تو تاخیر ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اسی طرح یہ مت بھول کہ دنیا میں تو بڑی لمبی چوڑی زندگی لے کے آیا، تیری تو اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، نماز رہ گئی ہے، اور وہ نماز بھی ایسی نماز ہے جس نماز کے اندر قیام ہی قیام ہے. اس نماز میں رکوع بھی کوئی نہ، اس نماز کے اندر سجدہ بھی کوئی نہ، اس نماز کے اندر تحیات بھی کوئی نہیں، اس نماز کے اندر زیادہ رکعتیں بھی کوئی نہیں. 4 تکبیرات کے ساتھ تیرا جنازہ ہو جائے گا. فکر کے ساتھ زندگی گزار کر کیا رہا ہے؟ اتنی مختصر سی زندگی، اتنی قلیل زندگی تو لے کے آیا، لیکن دنیا کے اندر مست ہو گیا. ہاں دنیا تیری ضرورت بنائی ہے، تجھے میں نے انسان بنایا. تیرے سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے، تیرے سے پہلے جنات کی مخلوق بھی موجود تھی. جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق کیا، ارادے کا تذکرہ کیا، تو فرشتوں نے کہا تھا اللہ کریم جی کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہو؟ یہ مخلوق تو دنیا کے اندر فساد مچائے گی، خون بہائے گی. اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. یہ سوال کرنے والوں کہ یہ انسانوں کی مخلوق جو ہے یہ تو فساد مچانے والی مخلوق ہے، یہ تو خون بہانے والی مخلوق ہے. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت تیری حمدوں میں لگے ہوئے ہیں، تیری تعریفیں تیری ثناؤں میں لگے ہوئے ہیں، تیری تحلیل میں لگے ہوئے ہیں، تیری پاکی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہوتے ہوئے ایسی مخلوق کو کیوں کر پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. یہ بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تمہارے سجدوں کی قیمت ان کے سجدوں کی قیمت کے مقابلے میں کم پڑ جائے گی کہ جب انہیں سارے تقاضے ہوں گے. تمہاری تو بیویاں بھی کوئی نہیں، کھانے کی حاجت بھی کوئی نہیں، پینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، دنیا کا کام اور دھندا بھی کوئی نہیں. انسانوں کی تو شادیاں بھی ہوں گی، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، ان کی اولاد بھی ہوگی، دنیا کے کاروبار بھی ہوں گے. لیکن جب میری طرف بلانے والا مسجد سے آواز دے کے بلائے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ بندہ نماز کی طرف آ جا، آؤ میرا بندہ بھلائی کی طرف آ جا، کامیابی کی طرف آ جا، تو وہ سارے دنیا کے کام چھوڑ کر میری طرف دوڑ پڑے گا. پھر پتہ چلے گا کہ سجدے کی قیمت کس کی زیادہ ہے. سبحان اللہ. تو انسان کو میرے بھائی اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا، اور یہ اس لیے فرشتوں سے زیادہ ممتاز ہوا، فرشتوں سے زیادہ بلند ہوا کہ یہ اس کے ساتھ سارے بشری تقاضے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا سچا عابد بن کر اس کی بندگی میں لگ جاتا ہے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. میں کوئی اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں، نہ کوئی بہت بڑا مولوی ہوں. یہ آپ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے. سبحان اللہ. میرا کوئی درس کا ارادہ بھی نہیں تھا، میں تو آیا ہوں تو ساتھیوں نے کہا ہے کہ وہ ہم نے اعلان کر دیا ہے ساتھی جمع ہوں گے تو فکر آخرت پہ تھوڑی گفتگو ہو جائے. جتنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحان اللہ. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللہ فرماتے ہیں تحقیق کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لیا. کس سے پاک کر لیا؟ تزکا کا معنی، میں لمبی چوڑی تفسیر نہیں، ہم اشاعت التوحید و سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم مطالعہ تفسیر جواہر القرآن کا کرتے ہیں.
جو انداز ہے نا مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کا، بانی جماعت اشاعت التوحید والسنہ، رئیس المفسرین، امام الموحدین، حضرت مولانا حسین علی الوانی وہاں بجروی، سب کہو نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ تعالی، جو انہوں نے تفسیری انداز دیا، اپنے شاگردوں کو پڑھایا، اور وہ آگے ایک سلسلہ چل رہا ہے، وہ ایک نرالا انداز ہے حضرت صاحب کی۔ کیا بات ہے، لاہور میں ایک بڑا نام تھا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت لاہوری حضرت صاحب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسین علی پنجابی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زیروں زبروں سے بھی اللہ کی توحید کو ثابت کرتا ہے۔ حضرت صاحب کا ایک انداز ہے کہ پورا قرآن کریم اس کا موضوع اللہ کی توحید ہے۔ یہ جو 30واں پارہ ہے جس کی میں سورہ اعلیٰ کی آخری آیات اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کی شروع میں بھی اللہ کی توحید ہے، اس کی آخر میں بھی اللہ کی توحید ہے۔ ہر سورت کو اللہ توحید سے شروع کرتے ہیں اور ہر سورت کو اللہ توحید ہی پہ ختم کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من تزکا، جس نے پاکی حاصل کر لی۔ کس چیز سے پاکی حاصل کر لی؟ جس نے شرک سے پاکی حاصل کر لی۔ موحد بندہ، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ پاک ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یہ ذکر اسم ربہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے مصائب میں، حاجات میں، ضرورتوں میں جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی کوئی حاجت سامنے آئی تو اس نے صرف اپنے رب کو ہی پکارا ہے، کسی اور کو نہیں پکارا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور نماز بھی قائم کرتا رہا، نماز پہ پکا رہا، نماز کو ادا کرتا رہا۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تم لوگ جو ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بلکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں، آخرت بہتر ہے اور ابقا۔ وہ زندگی تو ایسی ہے جس کو فنا کوئی نہیں۔ یہ زندگی دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، ہر ایک پر فنا ہے، ہر ایک پر موت ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک پر ہلاکت ہے، ہر ایک کو فنا ہے، ہر ایک پر موت ہے۔ اگر موت سے پاک ذات ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں توکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کر اس ذات پر جو ایسا زندہ ہے جس پر موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے علاوہ ہر شخص پر موت آئے گی، ہر ذی روح پر موت آئے گی۔ موت کا ظالم ہاتھ کسی کو نہیں چھوڑتا، نہ نبیوں کو چھوڑتا ہے، نہ ولیوں کو چھوڑتا ہے، نہ شہیدوں کو چھوڑتا ہے، نہ صلحاء کو چھوڑتا ہے۔ موت ہر کسی پر آنی ہی آنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ قرآن مقدس میں بھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ کریم نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہے، قابل تقلید شخصیت ہے، تو وہ ہمارے آقا و مولا، ہمارے مرشد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا ایک ایک زندگی کا پہلو بھی لے جائیے اور اسی طرح آخرت کا پہلو بھی لے جائیے، ہمارے لیے نمونہ ہی نمونہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جاتے جاتے جو آخر میں چند باتیں، چند خطبے ارشادات فرمائے تھے، ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا ایک خطبے میں، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ، کہ اب اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کی زندگیوں میں سے ایک زندگی کو اختیار کر لے، ایک زندگی کو چن لے، ایک زندگی کو پسند کر لے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاختار الآخرہ، اللہ کے نبی نے کس زندگی کو پسند کیا؟ اس محفل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور
حضرت سیدنا صدیق اکبر جب یہ جملہ ارشاد فرمایا زاروں قطار رونے لگے. باقی صحابہ حیران ہیں کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سب صحابہ میں سب سے زیرک تھے، سب سے بڑے علم والے تھے اور رازدان نبوت تھے، رمز شناس نبوت تھے. وہ سمجھ گئے کہ جس بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے نا یہ خود نبی علیہ السلام کی ذات. تو اللہ کے نبی نے کس زندگی کو پسند کیا، دنیا کی زندگی کو یا آخرت کی زندگی کو؟ یہی جرم ہے اشاعت التوحید و سنہ والوں کا. ہم نبی علیہ السلام کی اس زندگی کو مانتے ہیں جس زندگی کو میرے آقا نے خود پسند کی. جس کو ناپسند کیا اس زندگی کو مان کے اپنے آپ کو لوگ عاشق کرواتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگ حیات النبی کا قائل کہتے ہیں. اصل حیاتی ہم ہیں. ہم نبی علیہ السلام کی اس حیات کے قائل ہیں جس حیات کو میرے نبی نے خود، بلند آواز سے بولیے، خود پسند کیا، اختیار کیا اور چن لیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان عائشہ قالت سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما فرماتی ہے آخری وقت میں جب آپ مرض الوفات کے اندر مبتلا تھے اس وقت میرے اوپر انہوں نے سہارا اور ٹیک لیا ہوا تھا. اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے. فرمایا الحقنی بالرفیق الاعلی. اور اے اللہ اب میں دنیا کی زندگی چھوڑ کر رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں، میں تیرے قرب میں آنا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے بھی دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا. کس زندگی کو پسند کیا؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرا سونا پیغمبر یہ جڑی آخرت والی زندگی ہے نا یہ دنیا دی زندگی دے مقابلے بہتر ہے، اولا ہے. آپ کی دنیا والی زندگی سے بہتر زندگی ہے تو کون سی زندگی ہے؟ آخرت والی زندگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیوں اس فکر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں کہ ہم موت تک، آخر وقت تک ہمارا ایک ایک لمحہ، ہمارا ایک ایک لحظہ، ہماری ایک ایک گھڑی وہ عبادت الہی میں گزرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. او میرا پیارا پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور عبادت کیجئے اس وقت تک یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آخر وقت تک عبادت کیجئے. اور نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر اپنی میٹھی زبان سے، اپنی پیاری زبان سے اعلان کر کے دنیا والوں کو بھی بتا دیجئے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. یا حیات کا تذکرہ بھی ہے، ممات کا تذکرہ بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرے موت بھی اللہ کے لیے. کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام، میں نے ابتدا میں عرض کیا، تمام انبیاء جس دعوت کو لے کر دنیا میں آئے وہ دعوت یہی ہے. اور تمام آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں ان کا موضوع بھی یہی ہے. جب نبی علیہ السلام اس دعوت کو بیان کرتے ہیں اعلان ہوتا ہے میرا سونا پیغمبر سب سے پہلے تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے، ان کو دعوت دیجئے. پھر اعلان ہوتا ہے میرا سونا پیغمبر ہوں ذرا باہر نکل فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاہلین. سب سے پہلی علل اعلان دعوت میرے نبی نے کوہ صفا پہ آ کے دی تھی تو سب کے سب مخالف ہو گئے تھے، سب کے سب مخالف ہو گئے تھے. اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دیتی ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علل اعلان اللہ کی توحید کی دعوت دی، لوگوں کو بلایا اس بات کی طرف کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، آخرت میں رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر نسخہ ایک ہی ہے، دل سے بھی اس بات کا یقین کر لو اور زبان سے بھی اس بات کا اقرار کر لو کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ اور مشکل کشا عبادت و پکار کے لائق کوئی نہیں. مخالفت ہوئی، جنہوں نے 40 سال محبت کی، پیار کیا، احترام کے ساتھ پیش آئے، اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل اور جج مانا، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوائیں، آپ کو صادق اور امین کہا، وہی سب کے سب مخالف ہو گئے. کل صادق اور امین کہنے والے آج کہنے لگے انت کذاب، الیاذ باللہ تو جھوٹ ہے. کبھی ساحر کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون کہا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی. اللہ نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر گھبرانا نہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. میرے پیغمبر جب آپ کوہ صفا پہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، پکاروں کے لائق کوئی نہیں، نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں، منت منوتی کے لائق کوئی نہیں، چڑھاووں کے لائق کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، رزق دینے والا کوئی نہیں، برکت دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، شفا دینے والا کوئی نہیں. میرا پیغمبر جب آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں نا، کبھی کوہ صفا پہ آ کے اس بات کو بیان کر رہے ہیں، کبھی طائف کی وادی میں بیان کر رہے ہیں، کبھی مکہ کے چوکوں میں، مکہ کے بازاروں میں، مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے چوراہوں میں بیان کر رہے ہیں، اس وقت لوگ مخالفت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں. میرا پیغمبر ذہنی اذیت دیتے ہیں آپ کو، آپ نے نہیں گھبرانا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ آپ کو تسلی دے کے کہہ رہا ہوں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ سے پہلے جتنے نبی ہم نے بھیجے، جتنے رسول مبعوث کیے، ان سب کی طرف بھی یہی ہم نے وحی کی تھی، ان کی دعوت بھی یہی تھی، ان کا پیغام بھی یہی تھا، ان کا اعلان بھی یہی تھا کہ لا الہ الا انا فاعبدون. میرا سونا پیغمبر تیرے تو پہلے بھی جتنے نبی آئے انہوں دا اعلان بھی یہی سی، لا الہ، بولیے بلند آواز سے لا الہ اللہ اکبر. تو میرا نبی بیان کرتا ہے، تسلی مل گئی. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین. پھر میرے نبی نے لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بن کے، اور پیغمبر ہوتا ہی نڈر ہے، پیغمبر ہوتا ہی بہادر ہے، پیغمبر ہوتا ہی وحی الہی کا پابند ہے. اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر جو مرضی آکھن تو وج گج کے لا دی چھری پھیل تے نفی کر معبودان باطلا دی. اللہ کے نبی قرآن بیان کرتے ہیں. ہمیں فخر ہے اشاعت التوحید و سنہ والوں کو. آج بھی درس قرآن کی محفل ہے، کوئی بہانہ مل جائے، ہمارا دستور، ہمارا منشور اللہ کا قرآن ہے. ہم تو اللہ کے قرآن کے ساتھ منسلک ہیں، ہم دعوت قرآن کو لے کر چلے ہیں، اور یہ نبوی طریقہ ہے. نبی، ہر نبی وحی الہی کو بیان کرتا ہے. اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید. میرا سونا پیغمبر جو بھی واز کریں، نصیحت کریں نا، بالقرآن. کس سے واز کرنا ہے؟
کس سے نصیحت کرنی ہے؟ قرآن سے واز کرنا ہے، قرآن سے خطاب کرنا ہے، قرآن سے بیان کرنا ہے، قرآن کی آیات کو تلاوت کر کر کے پڑھ کے سنانا ہے۔ تو میرا پیغمبر قرآن بیان کرتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر لا یخلقون شیئا، تم اولاد مانگتے ہو غیر اللہ سے، فرمایا لا یخلقون شیئا، کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ تم سمجھتے ہو وہ مالک ہے کسی چیز کے، اللہ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرہ، تم سمجھتے ہو وہ سنتے ہیں، اللہ فرمایا لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاروں کو کوئی نہیں سنتے۔ جب لا کی چھری پھرتی ہے کہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں سنتا، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں، جب ان آیات کو پیغمبر بیان کرتے ہیں مشرکین پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ مطالبہ نیا لے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یہ قرآن ساڈے کو چالے دا نہیں، یہ قرآن سانو نہیں پجدا، یہ ہمارے معبودوں کی نفی کرتا ہے، ہمارے معبود اس کے زد میں آ رہے ہیں، کوئی ایسا قرآن لے کر آیا، یا اس قرآن میں رد و بدل کر، اس میں تبدیلی کر، یہ آیات نہ ہمیں سنایا کر کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یا پھر کوئی اور کتاب لے کے آ، کوئی اور قرآن لے کے آ، اس قرآن کو بیان نہ کر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بھائی بات سنو، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں کو اپنی طرف سے تو بیان نہیں کرتا، میں تو وحی الہی کا پابند ہوں، میں تو وہی بیان کرتا ہوں جو میری طرف نازل کیا جاتا ہے، جو میری طرف نازل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کرے موضوع کوئی بھی ہو، اللہ کی توحید جب تک اشاعت التوحید کا کوئی ورکر بیان نہ کرے اس کی تقریر پوری ہی نہیں ہوتی، اس کی تقریر پوری ہی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میں فکر آخرت کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کے سامنے یہ جو گزارشات عرض کی ہیں، میں آخر میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میری حاضری ہوئی ہے کچھ تاخیر کے ساتھ، استاذ القراء، استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، بہت درویش صفت انسان، بہت اللہ والے، فنا فی القرآن، عاشق قرآن اور اللہ کے ولی، تہجد گزار، سادہ آدمی، نبی کی سنتوں کے پابند، متبع سنت۔ جب بھی میں نے تو دیکھا ہے تو سفید رنگ کا لباس ہوتا تھا، سادی ٹوپی ہوتی تھی اور ان کی چادر اور شلوار جو ہے آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی، فرماتے ہیں یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور میں نے ان کی ابتدا میں کئی مرتبہ تو نمازیں پڑھی، تو اتنا ان کا لطف کا بھی انتقال ہوا، میں کل ان کے ہاں بھی گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ وہ بہت صاحب الرائے شخصیت تھے اور بہت زیادہ صلاحیتوں کے حامل تھے، تو ایک بہت بڑا خلا آ گیا کراچی میں قاری عبدالعزیز کا رحمہ اللہ کا دنیا سے چلے جانا، اسی طرح مولانا طیب صاحب کا دنیا سے چلے جانا، آج بھی ایک صاحب کا آپ ہی کے عزیزوں میں انتقال ہوا، قاری امتیاز صاحب، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے ہم۔ تو آخر میں یہ گزارش کروں گا آپ دوستوں سے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ نے میرے ساتھ محبت کی ہے، مجھے بٹھا دیا ہے، میں اس قابل تو نہیں تھا، آپ توحید و سنت کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں، اشاعت التوحید و سنت کی تنظیم کے ساتھ سب کے سب ماشاءاللہ منسلک ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ جڑے رہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جس طرح آپ جماعت کے ساتھ، نظم کے ساتھ، مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اکابرین کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، یہ اسی طرح رہنا چاہیے، تبھی انشاءاللہ یہ نظریہ آگے پھیلے گا، ہماری اگلی نسلوں میں منتقل ہوگا اور اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔